اور بہرحال خدا چند وقت ایسے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، روایات میں ہے۔ ایک اذان کا وقت ہے اور ایک بارش کا وقت ہے، اور ایک اور وقت ہے کہ جب کسی کا نکاح پڑھایا جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جن کے نکاح نہیں پڑھائے جائیں ان کو چاہیے کہ شرکت کیا کریں، تاکہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا قبول ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، چند راتیں رہ گئی ہیں، ہمیں نہیں پتا، بہرحال آج 28 کی شب ہے، 2 مزید راتیں ہیں، کل کی یا ایک آدھ رات اور ہے۔ تو ہر انسان کوشش تو کرتا ہے کہ جب اسے کوئی خزانہ، کوئی ایسی پریشیس سٹون جیمز تک اسے بھیجا جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جتنے اٹھا سکے اٹھا لے۔ آپ کے سامنے اگر ایک ٹیبل پہ بہت سارے ڈائمنڈ ہوں، بہت قیمتی سٹون ہوں، پتھر ہوں، تو آپ کتنے اٹھائیں گے؟ جتنے آپ ہاتھ میں لے سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ پوری ٹیبل ہی آپ کی ہے تو پھر عزیزان محترم، اصل میں یہ مہینہ بالکل ایسا ہی تھا، ابھی تو صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خداوند متعال میزبان تھا، ہوسٹ، اور ہم سب مہمان تھے۔ خدا پورے سال میں ہر دفعہ ہمیں انوائٹ نہیں کرتا، یعنی ہمیں صرف اس نے اسی مہینے میں، یا مثلا اپنے گھر میں اگر آپ بیت الکعبہ انشاءاللہ خدا ہمارا رزق عمرہ اور حج جو ہے وہ لکھے اس ماہ مبارک میں، تو وہاں خدا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا میں آپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ ویسے اگر آپ خدا کو بولیں گے کہ مجھے ہوسٹ کرو، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، تو خدا ہے سوری، ٹائم نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک ہی مہینہ تھا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ ہوتا ہے نا کسی کو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے بلاؤ، تو کہتا ہے بھئی میں ہر وقت نہیں بلا سکتا، میں مصروف ہوں، میں بیزی ہوں، جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں آپ کو تبھی بلاؤں گا۔ تو خدا کے پاس یہ ایک مہینہ خدا نے ہمیں مہمان بلایا، لیکن اب پورے سال میں ہمارے پاس اتنی اپورچونٹی نہیں ہے کہ خدا ہمیں بلائے۔ ہاں، مگر خدا یہ کہتا ہے کہ تم اگر مجھے کبھی بھی بلاؤ تو میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ یعنی کہاں آتا ہے؟ خدا کس کے پاس جاتا ہے؟ خدا کو اگر آپ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا خدا کوئی ٹائم ہے؟ مسجد کی طرح دروازہ بند ہو جائے گا، چرچ بند ہو جائے گا، صرف سنڈے کو کھلے گا؟ نہیں عزیزان محترم، خدا خود کہتا ہے کہ میں کسی بھی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے ٹوٹے ہوئے دل کے۔ اگر دل کسی کا شکستہ ہے تو وہ اس میں خدا کو بلا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو وہ ہمارے پاس یہ اپورچونٹی ہے کہ اگر ہم اس کے یہاں مہمان بن کے نہیں جا سکتے مگر ہم اس کو تو بلا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، تو یہ اپورچونٹی ہمارے پاس ہر وقت ہے۔ اب ہم اس کو کیسے اویل کرتے ہیں آنے والے پورے سال کے اندر، اور اسپیشلی یہ جو انسان کے اندر ایک عادت سی ہو جاتی ہے، انسان 30 دن کنٹینیو دعا پڑھتا ہے، دعا سیکھتا ہے۔ ایک اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب انسان اچھی چیز کرنے لگے تو اس کے اندر ایک ملکہ، ایک پاور پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پاور وہ چاہے تو اس کو ریٹین کر سکتا ہے، ہر سال کوشش کرے تھوڑی تھوڑی چیزوں کو پڑھتا رہے۔ لیکن دنیا اتنی ڈسٹریکشن ہے، دنیا اتنی، اس کے اندر اٹریکشن بھی پائی جاتی ہے، لذتیں بھی ہیں، وہ انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کوالٹیز کو اس کے بعد، تو بہرحال جو آپ کی خدمت میں چند دن توفیق ہوئی، ٹوٹی پھوٹی سی بلتا، میں نے تو اتنی اچھی نہیں کیا، مولانا صاحب نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ پچھلے دنوں خطبہ متقین کی شرح کر رہے تھے۔ میں نے کہا وہاں صاحب مجھے پتہ نہیں تھا، میں کچھ اور کر دیتا تو وہ آپ کی پہلی شرح کر چکے تھے اس خطبے کی، تو لیکن بہرحال یہ تھوڑی سی جو گفتگو ہم نے ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت میں کی ہے، اس کا کچھ حصہ بہرحال ایک آدھ پیراگراف اور آپ کی خدمت میں، کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آیت اللہ عظمیٰ بہجت کے استاد، علامہ طباطبائی کے استاد علامہ حسن
الہی جو علامہ طباطبائی کے بھائی تھے ان کے، اور بہت سارے بڑے بڑے جتنے بھی عرفا جو ہمارے پاس ابھی تک مسٹسزم، عرفان، فلسفہ آیا ہے، وہ سب آیت اللہ قاضی کے. سو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا انتقال ہو گیا، آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ، خدا انہیں صحت سلامتی دے، وہ زندہ رکھے، آیت اللہ عظمہ تحریری، یہ سب جو ہیں وہ بہرحال انہی کی نیچے سے جو آ رہی ہے اسٹوڈنٹس کی لائن اسی میں سے ہیں. آیت اللہ قاضی جب نئے نئے نجف میں آئے تو ان کو اندر ایک تھرس تھی، پیاس تھی کہ وہ کسی ایسی جگہ، کسی ایسے ٹیچر کو ڈھونڈیں جو ان کے نفس کی تربیت کر سکے. دیکھیں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں فقہ بھی ہے، جس میں لاجک بھی ہے، فلسفی بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، قرآن حدیث، سارے سبجیکٹس ہیں، ان سب کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن جو سول کا ٹیچر ہے، جو نفس کا ٹیچر ہے، وہ آسان نہیں ہوتا. اس کو ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، اس تک پہنچنا بھی مشکل ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی جب نجف آئے مولا کی بارگاہ میں، مولا کی خدمت میں، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی تربیت ہو، اور ہر وقت وہ مولا کی بارگاہ میں آتے تھے کہ کوئی انہیں ٹیچر ملے. تو ایک دن وہ کھڑے ہوئے تھے، باب الساعہ ان کی بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ باب الساعہ جو مولا کے حرم میں جاتا ہے بازار سے رستہ، اس در کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک شاگرد ہے کہ اس کے پاؤں میں، ٹانگوں میں تکلیف ہے. تو وہاں پر روڈ سیلرز، آج اب اتنے نہیں بیٹھے ہوتے، پہلے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے چیزیں بیچتے تھے سڑک پہ بیٹھ کے، تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا، یہ تو صحیح چل رہا تھا. تو اس روڈ پہ بیٹھے ہوئے نے خطبہ متقین کی ایک عبارت پڑھی. سوچیں آپ، نجف کی فضا میں کیسا علم ہے کہ سڑک پہ بیچنے والا بھی خطبہ متقین جانتا ہے. اب یہ اس فضا کی کیفیت ہے کہ جس کے گنبد سے ہوا ٹکرا کے آئے، جو باب علم ہو وہاں علم بکھرا ہوا ہے. اب یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم نے مولا سے کیا لیا. ہم تو دروازے کے باہر کھڑے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں، بس واہ 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 واہ، اس کے ہم اندر جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ اندر آئیں گے تو ذمہ داری ہے، انسان جائے گا. اس نے عبارت پڑھی، اس نے کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. حمام کہ جو شخص تھا جسے امام نے یہ خطبہ سنایا، جس کی ڈیتھ ہو گئی، کہا یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں، یعنی ایسی فیکٹری سے آ رہا ہے جہاں متقین بنتے ہیں. کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا جو ہے وہ ملا قلی حسین ہمدانی کے درس سے آ رہا ہے. ملا قلی حسین ہمدانی 300 ولیوں کی تربیت کی، اسٹوڈنٹس کی نہیں ہو گئے، ولی بنائے، 300 ولی بنائے. وہاں سے آ رہا ہے، یعنی درس ایسا کہ جب انسان سنے تو اس کے بدن کی ہڈیوں میں فرق آ جائے. خوب ظاہر ہے یہ علم ہے. اب ہم تو بارے میں نہ میرے اندر اتنی اچھی پرسنالٹی ہے کہ میں پڑھوں تو آپ کو کچھ ہو، آپ سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میرے اندر وہ تاثیر نہیں ہے کہ میں پڑھوں اور آپ کے اندر تبدیلی آئے. اس میں میرا اپنا ہی غلطی اور میرا اپنا ہی قصور ہے.